اللہ کی نافرمانی سے کسی غلام کو حق نہیں پہنچتا کہ جو مالک کھلائے پلائے، زمین آسمان پر چلائے، سورج عطا فرمائے، آکسیجن عطا فرمائے، پیدا کرنے والے مالک ایسے محسن کو ناراض کرنا اور مر کے انہی کے پاس جانا نہیں. یہ آپ کا کوئی اگر قبروں میں ویڈیو لے جا سکو، اگر قبروں میں ٹیلی ویژن لے جا سکو، اگر قبروں میں اپنا ایئر کنڈیشن لے جا سکو تو بے شک ہمیں آج اجازت دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ تمہارا ٹیلی ویژن قبروں میں کام نہیں آ سکتا. میرے دوستوں، پردیس میں آئے ہو، اللہ امتحان روم میں ہو، اللہ تعالیٰ کے بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہو، ذرا ہوش کی دعا کر لو. انشاءاللہ تعالیٰ چند دن اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو. چند دن کسی بھنگی کو خوشبودار ماحول میں کر لو، پھر وہ پیخانے کی کنسٹر کو اٹھا نہیں سکتا، طے ہو جائے گی. چند دن اللہ والوں کی صحبت میں رہ لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ناچ گانا اور ویڈیو ٹیلی ویژن کے پروگرام ایسے معلوم ہوگے جیسے پیخانے میں بیٹھا ہوا ہے، سینما میں جا نہیں سکتا، اس کو ایسا معلوم ہو جیسے پیخانے میں بیٹھا ہوا ہے. ہر نافرمانی اس کو پیخانہ معلوم ہے صحبت کی برکت سے. چند دن کی صحبت اللہ والوں کو اٹھا کے اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں اللہ والی زندگی بنا لو. ایک دن ایسا آئے گا کہ قبروں میں ہم لوگ دفن ہو جائیں گے اور کہنا پڑے گا ہر شخص کو شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم نے الہ آباد میں یہ 2 شعر سنائے تھے کہ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں. بہت غضب کا شعر، بڑا پیارا، بڑی نصیحت کا شعر سنایا کہ مال و اولاد تیری قبر میں، مضمون ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اب دعا ہو جائے گی. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. جز عمل گور میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، جز عمل گور میں کوئی بھی تیرا یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. دیکھ رہے ہو جوان بھی مر رہے ہیں، ہارٹ فیل ہو رہا ہے، بلڈ کینسر. 18 سال کا جوان لندن میں پڑا ہوا ہے، اس کے ہڈیوں کے گودے میں کینسر ہے. اس کے بھائی نے مجھے بتایا 9 لاکھ روپیہ خرچ کر چکا ہوں، لیکن ہر مہینے میں اس کی ہڈی کا گودا مشین سے نکال کر دوسرا گودا چڑھایا جاتا ہے، سوکھتا چلا جا رہا ہے. تبلیغی جماعت کا امیر کینسر ہوا، آنکھوں سے جا کر دیکھا، سارا خون نکالا گیا، انفیکشن، تسمم، زہریلا مادہ، بلڈ کینسر، سارا خون نکال کر کے فلٹر ہوا اور پھر اس کے بعد خون چڑھایا گیا. آخر کار سوکھ کے 6 مہینے بعد ختم ہو گئے. جوانوں، اللہ سے بے خوف نہ ہو، موت کو یاد کرو. میرا ساتھی 20 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا تھا جب میں الہ آباد میں پڑھ رہا تھا. 20 سال کی جوانی، شیروانی پہنے ہوئے، بہت عمدہ جوانی. لیکن میں اپنے گھر سے آیا جون کی چھٹیوں سے، میں نے پوچھا اس کی اماں سے کہ میرا دوست کہاں گیا. اس نے کہا جاؤ قبرستان میں ملو، اب گھر میں مت پوچھنا اس کو. یہ ویزا زندگی کا ناقابل توسیع ہے اور نامعلوم المیعاد ہے. زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے، نامعلوم المیعاد. ہوش میں آ جاؤ میرے دوستو، جوان ہو یا بڈھا ہو، کوئی بھی ہو، اپنے حال پر رحم کر دو. اختر تمہارے لیے مر رہا ہے. واللہ مجھے ذوق تھا، آج میں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے. کل میں نے کہا تھا مجھے بہت ذوق ہے، لیکن آپ کے اوپر اپنی جان کو فدا کر رہا ہوں، مر رہا ہوں. کیا آپ ہمیں کچھ معاوضہ دیتے ہیں؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ان سے پوچھو کہ کتنی فیس تم ہمیں دیتے ہو. اللہ کے لیے تمہارے اوپر مر رہا ہوں، خدا کے لیے اختر کی بات کو سن لو. آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں، ہوش میں آ جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ورنہ قبر میں پچھتاؤ گے، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما دی. یا اللہ موت کو اور قبر میں جانے کی منزل کو یاد دل میں ڈال دیجیے. اللہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے، اس کی محبت سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجیے. اپنے جذب کی شان سے ہماری جانوں کو اپنی طرف جذب فرما لیجیے. دست بخشا جانب زنبیل ماں، اے خدا ہماری زنبیلیں، ہمارے تھیلے اور جھولے خالی نہیں ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے پیالہ تو عیبدار ہے، لیکن پیالے میں جو چیزیں ہیں وہ بھی سب کنکڑ پتھر بھرے ہیں. آپ کی رحمت سے 2 باتوں کی درخواست ہے کہ ہمارے زنبیل کو برائیوں سے خالی فرما دیجیے، تزکیہ فرما دیجیے، پھر اچھے اخلاق، اپنی محبت و خشیت اور اپنے زہد و تقویٰ، اپنے اولیاء کو جو نعمتیں عطا کرتے ہیں وہ سب عطا فرما دیجیے.
دست بخشا جانب ذنبیل ماں، ہماری طرف اپنے دست کرم کو بڑھائیے اور ہمیں محروم نہ واپس فرمائیے۔ آپ نے یہ ہاتھ بنائے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے ہاتھ آپ کے حضور میں اٹھے ہوئے ہیں، اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائیے۔ آپ ارحم الراحمین ہیں، کریم ہیں، جس کی تعریف محدثین نے کی، نالائقوں پر فضل کرنے والا۔ جب آپ کریم ہیں اور نالائقوں پر فضل کرنے والے ہیں، ہم سب کی نالائقیوں پر فضل فرما دیجیے، ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اور ہماری غفلت کی زندگی، غفلت کا کینسر، ہماری بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، اللہ ان سے توبہ نصیب فرما دیجیے اور ہماری زندگی کو اللہ والی بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا